آج انڈیکس میں ہم نے دیکھا کہ 14,665.09 پوائنٹس کی ایک بہت بھاری کمی واقع ہوئی ہے، اور مارکیٹ 1,67,451.14 کی سطح پر آ کر بند ہوئی۔ جو چیز سب سے زیادہ پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ نے تکنیکی لحاظ سے 20 دن کے ایکسپونینشیل موونگ ایوریج یعنی EMA کی اہم ترین سطح کو توڑ دیا ہے۔ جی، اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ کوئی معمولی بریک ڈاؤن نہیں تھا۔ بالکل، مطلب عام طور پر لوگ اسے ایک قلعے کی مضبوط دیوار ٹوٹنے سے تشبیہ دیتے ہیں، جس کے بعد بیئرز یا مندی کا رجحان رکھنے والوں کا مارکیٹ پر مکمل کنٹرول ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک ٹریڈر کے لیے اس EMA کے ٹوٹنے کا عملی مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، اگر ہم ان روایتی مثالوں سے ہٹ کر خالصتاً مارکیٹ کی نفسیات کی بات کریں نا، تو 20 دن کا EMA دراصل مارکیٹ کی ایک شارٹ ٹرم میموری ہے یا قلیل مدتی یادداشت۔ یعنی پچھلے ایک مہینے کا رجحان؟ بالکل، آپ اسے اس طرح سمجھیں کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران جن لوگوں نے بھی اس امید پر شیئرز خریدے تھے کہ مارکیٹ اوپر جائے گی، آج وہ تمام لوگ اجتماعی طور پر نقصان میں چلے گئے ہیں۔ تو اس سے ایک طرح کا پینک پھیلتا ہے مارکیٹ میں۔ 100%۔ جب انڈیکس اس لکیر سے نیچے گرتا ہے تو یہ صرف ایک چارٹ کا تکنیکی اشارہ نہیں ہوتا، یہ اندر ایک نفسیاتی صدمے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب جو بھی خریدار تھا وہ خوف کا شکار ہو کر بیچنے والے میں تبدیل ہو رہا ہے۔ صحیح، بیئرز نے کنٹرول اس لیے نہیں سنبھالا کیونکہ وہ اچانک طاقتور ہو گئے ہیں، بلکہ بلز نے ہتھیار ڈال دیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بلز کی ہمت ٹوٹ گئی ہے۔ لیکن ذرا رکیے، یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ مارکیٹ تو ویسے بھی پچھلے کچھ عرصے سے دباؤ میں تھی ہی، تو پھر اچانک آج ہی خریداروں نے اتنی جلدی ہتھیار کیوں ڈال دیے؟ میں یہ اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آج کے جو تجارتی حجم کے اعداد و شمار ہیں وہ انتہائی حیران کن ہیں۔ جی، حجم میں تو واضح طور پر ایک بہت بڑی کمی آئی ہے۔ واقعی، گزشتہ روز مجموعی حجم تقریباً 1,20,00,000,000 شیئرز کے لگ بھگ تھا، جو آج 32% کی ایک بڑی کمی کے بعد صرف 88 کروڑ شیئرز تک محدود رہ گیا ہے، اور تجارتی مالیت بھی 39 ارب روپے سے گر کر سیدھا 27.3 ارب روپے پر آ گئی ہے۔ یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ مطلب حجم کا اس طرح سکڑنا تو ایسا ہی تھا جیسے کسی نے اچانک مارکیٹ کا وائی فائی بند کر دیا ہو اور خریداروں کے کنیکشن ہی ڈراپ ہو گئے ہوں۔ کیا یہ صرف عدم دلچسپی ہے یا مارکیٹ میں کوئی نیا خوف ہے؟ یہ وائی فائی بند ہونے والی تشبیہ مارکیٹ کی موجودہ صورتحال پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ دیکھیں، جب مارکیٹ گر رہی ہو اور حجم بہت زیادہ ہو نا، تو ہم اسے پینک سیلنگ کہتے ہیں، یعنی لوگ ڈر کر مال بیچ رہے ہیں۔ جی، وہ تو سمجھ آتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف اور زیادہ سنگین ہے۔ گرتی مارکیٹ کے ساتھ جب ہجوم بھی سکڑ جائے تو اسے بائرز سٹرائک کہا جاتا ہے، یعنی خریداروں نے ہڑتال کر دی ہے۔ اچھا، یعنی بیچنے والا تو تھوڑا بہت موجود ہے پر خریدار مکمل سائیڈ لائن پر ہے۔ بالکل، وہ موجودہ قیمتوں پر بھی رسک لینے کو تیار نہیں۔ اگر آپ آج کا ڈیٹا دیکھیں، کل 487 سٹاکس میں ٹریڈ ہوا، جن میں سے 298 میں کمی آئی اور صرف 36 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور اگر میں صرف KSE 100 انڈیکس کی بات کروں تو وہاں تو 100 میں سے 67 سٹاکس گرے ہیں، صرف 32 بڑھے اور ایک تبدیل نہیں ہوا۔ جی ہاں، یہ تناسب کل کے مقابلے میں شاید معمولی سا بہتر ہو، لیکن مجموعی طور پر مایوس کن ہے۔ اور مجموعی ٹریڈز کی تعداد بھی 468,968 سے کم ہو کر 388,680 رہ گئی ہے۔ یہ تو واضح ثبوت ہے کہ کوئی نیا سرمایہ داخل نہیں ہو رہا۔ خیر، اب ان سٹاکس پر بات کرتے ہیں جنہوں نے آج مارکیٹ گرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ HBL کا نام تو سب سے نمایاں تھا، جس نے انفرادی حیثیت میں انڈیکس کو نیچے دھکیلنے میں لیڈ کیا۔ لیکن کیا یہ صرف ایک بینک کا مسئلہ تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر آپ گرنے والے سٹاکس کی فہرست دیکھیں تو اس میں مارکیٹ کے وہ تمام ستون شامل ہیں جن پر انڈیکس کھڑا ہوتا ہے۔ HBL کے ساتھ ساتھ UBL، بینک الحبیب، نیشنل بینک آف پاکستان، MCB، میزان اور بینک آف پنجاب نے بھی بہت زبردست دباؤ ڈالا۔ تو پورا بینکنگ سیکٹر ہی ریڈ زون میں تھا۔ جی، اور یہ وہ ہیوی ویٹس ہیں جو عام طور پر اپنے منافع اور ڈیویڈنڈز کی وجہ سے مارکیٹ کو سنبھالتے ہیں۔
اور صرف بینکس ہی نہیں، میں دیکھ رہی تھی کہ فرٹیلائزر، پاور اور سیمنٹ میں بھی خون ریزی جاری تھی۔ اینگرو ہولڈنگز، فوجی فرٹیلائزر، لکی سیمنٹ اور ہب پاور، یہ سب کے سب لڑکھڑا گئے۔ یہاں تک کہ ملٹ ٹریکٹرز اور ٹیکنالوجی سیکٹر سے TRG پاکستان اور سسٹمز جیسے گروتھ سٹاکس بھی ناکام رہے۔ بالکل، کوئی بھی اہم سیکٹر محفوظ نہیں رہا۔ میرا سوال یہاں یہ ہے کہ عام طور پر مارکیٹ میں ایک سیکٹر روٹیشن ہوتی ہے نا؟ یعنی اگر بینکنگ گر رہی ہے تو پیسہ نکل کر فرٹیلائزر میں یا سیمنٹ میں چلا جاتا ہے۔ آج یہ روٹیشن کام کیوں نہیں کر رہی تھی؟ دیکھیں، سیکٹر روٹیشن اس وقت کام کرتی ہے جب مارکیٹ میں لیکوڈیٹی یا نقد رقم موجود ہو۔ جب سرمایہ کار ایک جیب سے پیسہ نکال کر دوسری جیب میں ڈالتا ہے تب روٹیشن ہوتی ہے۔ لیکن آج تو لوگ مارکیٹ سے ہی پیسہ نکال رہے تھے۔ جی، اس وقت مارکیٹ لیکوڈیٹی ٹریپ کا شکار ہے۔ سرمایہ کار ایک سیکٹر سے پیسہ نکال کر دوسرے میں ڈالنے کے بجائے مارکیٹ سے ہی پیسہ نکال کر کیش پر بیٹھ رہے ہیں۔ اسی لیے آپ کو سب سیکٹرز یکساں دباؤ میں نظر آئے۔ بینک، فرٹیلائزر، پاور، ٹیک، جب سب ایک ساتھ گریں تو مسئلہ کسی ایک کمپنی کا نہیں بلکہ مجموعی میکانزم اور میکرو اکنامک حالات کا ہے۔ لیکن اتنی مایوسی اور مارکیٹ سے پیسہ نکلنے کے باوجود کچھ سٹاکس نے مجھے حیران کیا، جیسے پاکستان پیٹرولیم یعنی PPL، مری انرجی اور پاکستان آئل فیلڈز جیسے ENP سیکٹر کے سٹاکس آج مثبت رجحان پر بند ہوئے۔ جی، ان میں کچھ بہتری ضرور نظر آئی ہے۔ دیکھیں، ان مخصوص سٹاکس کی کارکردگی کو مارکیٹ کی مجموعی سمت سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ان میں سے کچھ میں مخصوص کارپوریٹ خبریں تھیں اور کچھ تکنیکی بنیادوں پر اوور سولڈ ہونے کی وجہ سے ریباؤنڈ کر رہے تھے۔ یعنی یہ ڈوبتے بحری جہاز پر چند کرسیاں سیدھی کرنے والی بات ہے۔ بالکل، جب تک لکی، ہب پاور یا بڑے بینکس جیسے ہیوی ویٹس نہیں سنبھلتے، ان چند سٹاکس کا تھوڑا بہت اوپر جانا انڈیکس کو 1465 پوائنٹس کی گراوٹ سے نہیں بچا سکتا۔ یہ قطعی طور پر ناکافی تھا۔ صحیح۔ چلیں اب ذرا ان محرکات کی تہہ تک جاتے ہیں جنہوں نے واقعی سرمایہ کاروں کو اتنا خوف زدہ کر رکھا ہے۔ جب ہم محرکات کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا نام IMF کا آتا ہے، جن کی ٹیم بجٹ کی تیاریوں، مالیاتی ڈسپلن اور گروتھ اسٹریٹجی کے لیے پاکستان میں موجود ہے۔ لیکن IMF کا آنا کوئی سرپرائز تو نہیں، پھر آج اچانک سرمایہ کاروں نے پیسہ کیوں نکالنا شروع کر دیا؟ پچھلے ہفتے کے مقابلے میں نیا کیا ہے؟ مالیاتی منڈیوں کا ایک بہت بنیادی اصول ہے کہ سرمایہ کار بری خبر کو تو برداشت کر لیتا ہے لیکن غیر یقینی صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتا۔ IMF کی موجودگی بذات خود بری خبر نہیں ہے۔ مطلب بجٹ میں لگنے والے نئے ٹیکسز کا خوف، جیسے بینکوں پر سپر ٹیکس بڑھنا یا فرٹیلائزر پر سبسڈی مکمل ختم ہونے کا ڈر؟ بالکل، یہ وہ تجاویز ہیں جن کا مارکیٹ میں پوری طرح سے پرائسن نہ ہونا اصل مسئلہ ہے۔ اسی غیر یقینی پن کی وجہ سے ادارہ جاتی سرمایہ کار اپنا پیسہ داؤ پر لگانے کے بجائے کیش کی صورت میں محفوظ کر رہے ہیں۔ جب تک بجٹ کے خود و خال واضح نہیں ہوتے، یہ انتظار اور خوف کی فضا مارکیٹ کو جکڑے رکھے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عالمی حالات کو بھی تو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں اب بھی $101 فی بیرل سے اوپر ٹریڈ کر رہی ہیں۔ ساتھ ہی جیو پولیٹیکل صورتحال، جنگ کے خدشات اور سیز فائر کی خبریں مسلسل آ رہی ہیں۔ خام تیل کا $101 پر ہونا ہماری مارکیٹ کے لیے اتنا خطرناک کیوں ہے؟ تیل کی قیمتیں تو پاکستان جیسی معیشت کے لیے ایک بنیادی لائف لائن کی طرح ہیں۔ جب تیل $101 سے اوپر ٹریڈ کرتا ہے تو اس کا پہلا اثر ہمارے امپورٹ بل پر پڑتا ہے، جس سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھنے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا اور خطرناک اثر مقامی سطح پر مہنگائی کا بڑھنا ہے۔ اور پیٹرولیم مصنوعات کی اونچی قیمتوں سے جب مہنگائی بڑھے گی تو اسٹیٹ بینک شرح سود کو نیچے لانے سے گریز کرے گا، ہے نا؟ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اور جب شرح سود زیادہ رہتی ہے تو سٹاک مارکیٹ کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ رسک فری انویسٹمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے سیمنٹ اور ٹیک جیسے سیکٹرز جو سستے قرضوں پر زیادہ انحصار کرتے ہیں، آج اتنے شدید دباؤ میں نظر آئے ہیں۔ یہ تو ایک پورا وشس سائیکل نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس سارے معاشی دباؤ کے باوجود کارپوریٹ سیکٹر میں کچھ ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو کافی دلچسپ ہیں، خاص طور پر MSCI انڈیکس کی۔ حبیب میٹروپولیٹن بینک کو فرنٹیئر انڈیکس میں شامل کیا گیا ہے۔ جی، اور اس کے ساتھ اسمال کیپ میں بھی اہم تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ہاں، کرسا اسٹیل اور ہائی نون لیبز نے اسمال کیپ انڈیکس میں جگہ بنا لی ہے، جبکہ دوسری طرف سرل اور مڑی بریوری کو فرنٹیئر انڈیکس سے خارج کر دیا گیا ہے۔
ان اندرونی تبدیلیوں کا ان اسٹاکس پر کیا اثر پڑے گا؟ MSCI انڈیکس میں شامل ہونے یا نکالے جانے کا سیدھا تعلق ان غیر ملکی فنڈز سے ہوتا ہے جو پیسو ٹریکنگ کرتے ہیں۔ جب حبیب میٹرو، کرس اسٹیل اور ہائنون انڈیکس کا حصہ بنے ہیں تو جو غیر ملکی فنڈز انہیں فالو کرتے ہیں وہ اب ٹیکنیکلی طور پر انہیں خریدنے کے پابند ہیں۔ تو اس سے ان سٹاکس کی پروفائل بہتر ہوگی اور لیکوڈیٹی آئے گی؟ جی بالکل، اور اس کے برعکس سرل اور مرجی بریوری سے وہ غیر ملکی سرمایہ نکل سکتا ہے، لیکن یہ قلیل مدتی اثرات ہیں۔ جو چیز زیادہ غور طلب ہے وہ کمپنیوں کے طویل مدتی کارپوریٹ ایکشنز ہیں۔ طویل مدتی کارپوریٹ ایکشنز کی بات کریں تو آج انٹرنیشنل انڈسٹریز یعنی IIL کے ایک اہم فیصلے نے کافی توجہ حاصل کی۔ انہوں نے باقاعدہ اپنا کاروبار ڈائیورسیفائی کرنے کا اعلان کیا ہے اور وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مائننگ اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کے شعبے میں جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک فیصلہ ہے ان کی طرف سے۔ 100 ملین روپے کی تیسری اور آخری ڈیل مکمل ہونے کا ذکر بھی سامنے آیا ہے۔ یہ دونوں پیش رفت کیا ثابت کرتی ہیں؟ سیمیٹری گروپ کی ڈیل تو ظاہر کرتی ہے کہ ڈیجیٹل اور ٹیک سیکٹر میں استحکام آ رہا ہے، لیکن IIL کا روایتی مینوفیکچرنگ سے نکل کر مائننگ جیسی بھاری صنعت میں جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ پرانے کاروباری ماڈلز پر اب ترقی محدود ہو چکی ہے۔ وہ نئے ریونیو سٹریمز تلاش کر رہے ہیں۔ مائننگ پاکستان کا ایک ایسا ان ٹیپڈ سیکٹر ہے جہاں طویل مدتی بہتری کے اشارے بہت روشن ہیں۔ یہ مارکیٹ کے روایتی کھلاڑیوں کے لیے ایک ویک اپ کال ہے۔ واقعی یہ طویل مدتی بہتری کا اشارہ ہے، اور اسی ویک اپ کال اور فیصلوں کے تناظر میں ہم آج کے سب سے بڑے اور اہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ایک طرف مارکیٹ میں شدید لیکوڈیٹی کا بحران ہے اور دوسری طرف سروس لانگ مارچ یعنی SLM ٹائرز اپنا میگا IPO لانے والا ہے۔ جی، اور یہ کوئی چھوٹا IPO نہیں ہے۔ بالکل، SECP سے انہیں پراسپیکٹس کی منظوری مل چکی ہے۔ 18 اور 19 مئی کو ان کی بک بلڈنگ شروع ہو رہی ہے۔ انہوں نے فلور پرائس 14.25 روپے رکھی ہے، جس پر 40% کا اپ سائڈ بینڈ بھی موجود ہے۔ جی، یہ ایک لارج کیپ IPO ہے۔ ہاں، جس میں 38 کروڑ 97 لاکھ شیئرز کی نیلامی کے ذریعے مارکیٹ سے 22 ارب روپے اکٹھے کیے جائیں گے تاکہ ایک نئی پیسنجر کار ریڈیل یعنی PCR فیکٹری لگائی جا سکے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایسی گرتی ہوئی خوفزدہ مارکیٹ میں 22 ارب روپے مانگنا کوئی پاگل پن نہیں ہے؟ اس کا پوری مارکیٹ پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی تکنیکی سوال ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 22 ارب روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ جب یہ IPO آئے گا تو یہ سیکنڈری مارکیٹ سے 22 ارب روپے کی لیکوڈیٹی کو نچوڑ لے گا۔ جو ادارہ جاتی سرمایہ کار پہلے سے موجود اسٹاکس میں سرمایہ کاری کا سوچ رہے تھے، وہ اب اپنا کیش اس IPO کے لیے بچا کر رکھیں گے۔ یعنی مارکیٹ کے روایتی شیئرز مزید دباؤ میں آئیں گے؟ بالکل، کیونکہ خریداروں کی توجہ اور پیسہ SLM ٹائرز کی طرف مبذول ہو جائے گا۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سرمایہ کار قلیل مدتی منافع کے لیے اس IPO میں کودنے کی تیاری کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا رسک لے رہے ہیں؟ بلا شبہ، شارٹ ٹرم ٹریڈرز جو عموماً لسٹنگ کے پہلے دن شیئر بیچ کر نکلنے کا سوچتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت خطرناک ہے۔ اتنے بڑے ہجوم یعنی 38 کروڑ 97 لاکھ شیئرز کو مارکیٹ میں سنبھالنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اگر مارکیٹ کا موڈ منفی رہا تو بک بلڈنگ کے بعد شیئر کی قیمت دباؤ کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو یہ شارٹ ٹرم والوں کے لیے فائدہ مند نظر نہیں آ رہا۔ جی، لیکن اس کے بالکل برعکس، اگر آپ ایک طویل مدتی سرمایہ کار ہیں جن کا ٹائم فریم لمبا ہے، یعنی جو آج خرید کر 3 سے 5 سال کا افق رکھتا ہے، تو اس کے لیے یہ ایک بہت ہی بہترین موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک مقامی PCR فیکٹری کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، امپورٹ متبادل کی ضرورت ہے، اور SLM کا بزنس ماڈل طویل مدت میں بہت مضبوط دکھائی دیتا ہے۔ IPOs اور کارپوریٹ تبدیلیوں تک سب کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انڈیکس اب 1,67,451 کی سطح پر موجود ہے۔ اب یہاں سے مارکیٹ کا مستقبل کیا ہے؟ اگلا اہم سپورٹ لیول کیا ہے؟ تکنیکی تجزیہ کاروں کے مطابق مارکیٹ اب اپنے اگلے اہم سپورٹ لیول یعنی 1,65,000 پوائنٹس کی سطح کی طرف دیکھ رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، مارکیٹیں صرف سپورٹ لیولز پر بھروسہ کر کے اوپر نہیں جاتی۔ تو انہیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ انہیں کسی ٹریگر یا بوسٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔
شاید IMF کے ساتھ مذاکرات میں کوئی ایسی بریک تھرو ہو جائے جو ٹیکسز کے خوف کو دور کر دے، یا بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں اچانک نیچے آ جائیں جس سے مقامی سطح پر مہنگائی کم ہونے کی امید پیدا ہو۔ جب تک ایسا کوئی بڑا ٹریگر سامنے نہیں آتا، سرمایہ کاروں کے لیے سائیڈ لائن پر رہ کر صحیح وقت کا انتظار کرنا ہی سب سے دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ بالکل۔ اور اختتام پر آج کی اس تمام بحث نے میرے ذہن میں ایک بہت ہی گہرا اور فکر انگیز سوال کھڑا کر دیا ہے جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گی۔ ذرا سوچئے، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے روایتی ہیوی ویٹ سیکٹرز جیسے فرٹیلائزرز، پاور اور سیمنٹ انڈیکس کو سہارا دینے میں ناکام ہے اور معاشی دباؤ کا شکار ہے، لیکن دوسری جانب SLM ٹائرز جیسی کمپنیاں 22 ارب روپے کی خطیر رقم اکٹھی کر کے نیا کارخانہ لگانے کا اعتماد دکھا رہی ہیں، اور IIL دہائیوں پرانے ماڈل سے نکل کر مائننگ کے نئے شعبوں میں قدم رکھ رہی ہے۔ کیا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں منافع کا مستقبل اب پرانے اور روایتی سیکٹرز کے بجائے نئی ڈائیورسفیکیشن اور انڈسٹریل توسیع کے پاس ہے؟ کیا مارکیٹ کا ڈھانچہ اندر ہی اندر ایک بڑی تبدیلی سے گزر رہا ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ وقت اس ارتقاء کا کیا جواب دیتا ہے۔